بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا واقعہ۔ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت دردناک، عظیم اور سبق آموز واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو پیش آیا۔ اس واقعے میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے حق اور سچائی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پس منظر: یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کر کے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ قرار دے دیا۔ وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف چلتا تھا۔ اس کی طرز زندگی غیر اسلامی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا کیونکہ یزید کی بیعت اسلام کے بنیادی اصولوں سے غداری تھی۔ سفر کربلا۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ ان کی بیعت کریں گے، لیکن جب امام علیہ السلام اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ کوفہ کے قریب کربلا کے میدان میں پہنچے تو یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ میدان کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ان کے اہل بیت، بچے، خواتین اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ یزید کی افواج نے پانی تک بند کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی پیاس کی شدت سے شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام، بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام، بھانجے قاسم علیہ السلام اور دیگر شہزادے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری نماز ادا کی، اپنے اہل بیت کو الوداع کہا اور دشمن کی فوج کے سامنے تنہا میدان میں اترے، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مشہور قول امام حسین علیہ السلام: اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو اے تلوار آ جاؤ۔ پیغام کربلا۔ حق کے لیے قربانی دینے کا سبق، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی جرأت، اسلام کی اصل روح کی حفاظت، صبر، وفا اور فداکاری کی اعلیٰ مثال۔ 10 محرم نماز عشق ادا ہوئی اور حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کر بتا دیا، سر دے سکتا ہوں مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ پیغام کربلا۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل ایمان ہے، ظلم کے خلاف بولنا ہی اصل جہاد ہے اور قربانی کے بغیر سچائی کا رستہ نہیں ملتا۔ آج بھی ہر محرم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور باطل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو فنا ہو جاتا ہے۔ واقعہ کربلا ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ کربلا صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک پیغام بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ حق پر قائم رہو، چاہے تنہا ہو جاؤ، ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ، چاہے جان چلی جائے۔ آج بھی جو باطل کے خلاف بولتا ہے
وہی حسینی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے 72 شہداء کے نام: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنادہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعیم بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان بن مزارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن زید کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حرب بن عمر القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب بن مظاہر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن اوساجہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالعالیٰ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیم بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس بن مسر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سمیہ عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن حجاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود بن حجاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عابد شکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن راہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن عبداللہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنادہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حجاج بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن قرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر بن حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حماد بن حسن طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرغامہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کنانہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن سلط
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حربن بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب بن علی شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کناب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غلام ترکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔